جنسیات کے بعد ہالی ووڈ کے پاس دوسرا اہم موضوع کیا ہے؟ جی ہاں، ہالی ووڈ کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر کسی گروہ کی تذلیل کی گئی ہے تو وہ عرب مسلم ہیں۔ انہیں درندوں کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے اور ان کے بے زبان ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف وہ زبان استعمال کی گئی جو جرمن نازی، جپسی اور یہودیوں کے بارے میں استعمال کرتے تھے، اور اس کام کو 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ خصوصاً 30 سال سے ہم کس طرح عربوں کے بارے میں برا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب The Real Bad Arabs لکھی اور اس میں میں نے 1000 سے زائد فلموں کو دیکھا اور پھر جو انہیں کرنا نہیں چاہیے تھا وہی ہوا کہ مستقل طور پر عربوں کے بارے میں نفرت انگیز تاثر پیدا کیا گیا، بار بار کہ یہ انسان ہی نہیں، ہماری معاشرتی نشو و نما کے پہلو میں عربوں کو ایک ویلن کے طور پر پیش کیا گیا، اور اس تاثر کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ ان کے چند برے پہلوؤں کو بار بار دکھایا گیا، جبکہ بے شمار اچھی باتوں کو چھپا دیا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ انہیں بدمعاش اور دہشت گرد دکھایا گیا ہے ہالی ووڈ کی فلموں میں، کارٹونز سے لے کر آج کی مشہور فلموں تک۔ عربوں کو مزاح، طنز اور ہنسنے کا ذریعہ بنایا گیا، اور مسلسل ہمیں دکھایا گیا کہ عرب تو قانون شکن ہیں، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور معاشرے کے دشمن لوگ ہیں۔ ان باتوں کو ہم نے غیر محسوس طریقے سے اتنی دفعہ دیکھا ہے کہ اب ہمیں اس کو حقیقت کے طور پر مان چکے ہیں، اور فلموں سے بھی 2 قدم آگے ہمارے ٹی وی شو بھی مسلسل عربوں کو دہشت گرد کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور امریکہ میں بسنے والے عرب بھی عمومی طور پر اسی تاثر کے تحت آ جاتے ہیں۔ یہ تاثر کہ عربوں کی خفیہ تنظیمیں امریکہ میں خفیہ طور پر موجود ہیں، جو امریکہ میں دہشت گردی کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ کوئی بھی دنیا سے مایوس شخص ان کا حصہ بن سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ عرب جو امریکہ کا حصہ ہیں، انہیں بھی امریکہ کے خلاف سازشوں کا حصہ دکھایا جا رہا ہے۔ Sleeper Cell. Here a sinister network of Islamic groups operates on American street corners. Any homeless man could be part of this network. Even Western-looking Arabs are part of this anti-American conspiracy. یہ واضح کر دوں کہ یہ اسرائیلی نژاد اداکار ہے جو مسلم دہشت گرد کا کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ کام بہت باریکی سے کیا جا رہا ہے۔ And this paranoia runs deep. اور پھر جب عرب دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں، جنگوں میں مارے جاتے ہیں یا ان پر جیلوں میں تشدد ہوتا ہے، تو ہم کسی طور پر بھی ان کے بارے میں دکھ محسوس نہیں کرتے، اور بدترین صورتحال یہ ہے کہ اکثر کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ صدام حسین اور القاعدہ کے کارناموں کو عام عرب مسلمانوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں، تو پھر جب عام مسلمان عرب پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ اس میں بالکل بھی فرق محسوس نہیں کرتے، اور یہ بہت ہی بری صورتحال اور خطرناک بات ہے۔ And that's very dangerous. اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور سادہ الفاظ میں جواب یہ ہے کہ ہالی ووڈ کو کنٹرول کرنے والے لوگ دراصل زائنسٹ ہیں، اور زائنسٹ ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ جواب اس کا
مطلب یہ ہے کہ آپ ہر اس کوشش کی حمایت کریں جو اس ہرارکی کو کامیاب کرنے میں لگی ہوئی ہے اور جو زائن انتظامیہ ہے۔ پھر سوال یہ آتا ہے کہ اصل میں یہ لفظ زائن یا زائنسٹ کیا ہے؟ زائنسٹ دارالحکومت یروشلم میں ہے، جبکہ زائن کے نزدیک ان کا ملک دریائے نیل کے پتن سے لے کر یوفریٹیز ریور تک موجود ہے، یعنی خدا کی عطا کردہ زمین کا نقشہ۔ تو پھر واضح یہ ہوا کہ یہ مقدس سرزمین مکمل مڈل ایسٹ پر یعنی خلیجی ممالک پر مشتمل ہے۔ تو پھر اس منصوبے کی مخالفت کون کرے گا؟ یقینی طور پر اس علاقہ کے اصل رہائشی جو عرب ہیں۔ پھر دوبارہ سوچئے گا، وہ جس میڈیا کو قابو کیے ہوئے ہیں وہ مسلسل عرب کو ایک برائی کی علامت کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور پھر مقدس سرزمین بھی اسی مڈل ایسٹ میں واقع ہے۔ ذرا ان معمہ کے حصوں کو جوڑیے کہ لوگوں کے ذہنوں کو اس مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ آج ہونے والے واقعات اور مستقبل میں ہونے والے واقعات کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جا سکے، اور زائنسٹوں کو کھلی چھٹی مل جائے کہ وہ اس علاقہ پر اپنی حکومت یعنی وعدہ کردہ زمین پر قائم کر سکیں جو دریائے نیل سے لے کر مدینہ کی سرحدوں تک ہے، اور ان کے درمیان اسرائیل یعنی زائن کی علامت کا ایک ستارہ بھی موجود ہے۔ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ کیوں عرب اور مسلمانوں کی بری نقشہ کشی کی جا رہی ہے اپنے میڈیا کے ذریعے، تاکہ زائن ریاست قائم کی جا سکے، چاہے جنگ کے ذریعے یا پھر راضی کر کے۔ اور راضی کیسے کیا جائے گا؟ اس طرح کہ ان زمینوں کے بادشاہوں اور حکمرانوں کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا جائے، اس طرح کہ ان ممالک کے حکمران زائنسٹ کے ذمہ بن جائیں اور ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کر سکیں۔ آپ ذرا دھیان دے کر سوچیں کہ 1948 میں اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کے بعد خلیجی ممالک میں کیا واقعات رونما ہو چکے یا ہو رہے ہیں۔ 1979 میں اسرائیل کے ساتھ واشنگٹن میں بیٹھ کر مصر نے معاہدہ کیا اور اپنے لوگوں کو تکلیف میں دیکھتے رہے، لیکن زائنسٹ کی تابعداری سے انکاری نہیں ہوئے۔ جارڈن کے حکمران نے 1994 میں اسرائیل کے ساتھ ڈیل کر لی اور پھر مڈل ایسٹ کو تباہ ہوتے دیکھتا رہا۔ اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے سعودی حکومت امریکہ کی سب سے بڑی حلیف بن چکی ہے۔ 1948 سے فلسطین نے امن کا سانس نہیں لیا۔ 30 سالوں سے لبنان میں امن نام کی کوئی چیز نہیں، اور 2003 میں عراق پر جنگ مسلط کر کے امریکہ نے اسے آسانی سے تباہ کر دیا۔ شام اور ایران 2 حکومتیں ایسی ہیں جنہوں نے اس زائنسٹ نظام کی مخالفت کی، اور ان کی کتابوں میں وہ برائی کے جڑ کے طور پر لکھے گئے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اصل یہودی میری کسی بات سے ناراض ہوں گے، کیونکہ ایک سچا یہودی زائنسٹوں کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرتا۔ زائنسٹ کا منصوبہ امریکی ڈالر کے بنے شاہین کے سر کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے، یعنی اسرائیل بذریعہ جنگ یا برضا و رغبت۔ معذرت کے ساتھ برطانوی شاہی خاندان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کی نسل میں تھور، سکندر اعظم، محمد مصطفیٰ، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر کئی لافانی کرداروں کی نسل کے مجموعہ کے طور پر استعمال ہے۔ ابھی اور بھی آگے بہت کچھ بتانے کو ہے،